شیخ صاحب اب تھوڑا سا بیکاز بہت تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، اور آئی ایم شیور یو ایکسپیکٹڈ کہ یہ ہوگی، کہ جو اتنے پاکستان کی سیفٹی کے مسائل ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا. یہ آپ لوگوں نے سوچا تھا، اینڈ وائی ڈیڈ یو ٹیک دس ڈیسیژن ناؤ، کہ کنسیڈرنگ کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اگر آپ یہ جب فیصلہ کریں گے تو آپ کے اوپر بہت تنقید ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے، ہم کبھی بھی اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو ناسور سمجھتے ہیں اس ملک کے لیے. ہمارے جو سٹانسز ہے اگینسٹ ٹیررزم وہ کوئی مبہم نہیں ہے. ہم کوئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرح پنجاب میں فرقہ وارانہ کالعدم جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، اور دوسری طرف ہم دہشت گردی کے خلاف نعرے نہیں لگاتے. ہم نے کوئی اسامہ بن لادن سے پیسے نہیں تھے لیے الیکشن لڑنے کے لیے. ہمارے سٹانسز بڑے کلیئر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دہشت گردی جو ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. اس پہ پوری قوم کا اکٹھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور یہ جو پبلک ہے، جو عوام ہے، جو عوامی نمائندے ہیں، ان کے سامنے پیش کر کے اسمبلیوں میں لا کے اس پہ سیر حاصل گفتگو کر کے اس پہ جوائنٹ سیشن بلا کے، جیسے ہم نے سوات آپریشن کے وقت بلایا تھا. ہر وہ آپریشن جو پبلک اون ہوتا ہے، ہر وہ ایکشن جس کو عوام اون کرتی ہے، اس کے رزلٹ بہتر آتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایک اور مطلب پاکستان تحریک انصاف افغانستان کے حوالے سے اس پہ ایک اپنی رائے رکھتی ہے. کے پی کے اندر ہماری واحد گورنمنٹ ہے. یہاں پہ جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا جو امپیکٹ ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. شیخ صاحب آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کوئی آپریشن اناؤنس ہو جائے گا. دیکھیں ایسی شنید ہے کہ یہ آپریشن کوئی ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت، اور پھر اس میں یہ صرف جو ہے وہ آپ کو بٹھا کے شاید کسی قسم کی انڈورسمنٹ لینا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف is not going to be used by this PDM فضول third class 47 فارم کی گورنمنٹ کے ہاتھوں اس طریقے سے. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں دیکھیں میری بات سنو، ہم پہ تنقید کرنے والوں کو نا کچھ سوچنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، بیکاز اس کا بھی جواب دے دیں کہ آپ تو انڈورس نہیں کر رہے، بٹ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے کا حصہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ انڈورسمنٹ مل گئی ہے ہمیں، کے پی کی حکومت سے ملی ہے. میں آپ کو ذرا اس پہ بڑے واضح بات بتا دیتا ہوں. جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی واحد حکومت کے چیف منسٹر ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے. ان کا اب ایز اے پارٹی ہیڈ کے پی رول نہیں ہے. اب وہ کے پی کی گورنمنٹ کے پی کے عوام کے اور کے پی کے ایشوز کو لے کے چلیں. وہ وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی آن ٹو ورڈ قسم کی سچویشن بنتی ہے اور وہاں کوئی چیز اناؤنس کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو وہ کے پی کی عوام کا موقف بڑا واضح الفاظ میں سامنے رکھ دیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی بڑے واضح الفاظ میں سامنے رکھ دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ان کو کے پی کی عوام نے دی ہے. ہی ول ڈیفائی اینڈ ہی ول ایکچولی جو ہے وہ موقف اپنی پارٹی کا، اپنے لوگوں کا، اپنے ووٹرز کا، کے پی کا، وہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. اور آپ نے یو مسٹ ہیو ریڈ ہز مائنڈ. 2 دن پہلے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی گفتگو کی، انہوں نے آپریشنز کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ کے پی میں تو عملداری موجود ہے، پولیس لڑ رہی ہے، ڈی پی اوز جا کے طالبان کو ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک جوائنٹلی بڑا زبردست یہاں پہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو وہ ایک آپریشنل ہیڈ، ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اس حیثیت میں بیٹھے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی حیثیت میں وہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں. بالکل. اچھا سر، جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اتحادیوں سے بھی جب بات کی اور اناؤنس کیا، تو کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی فے سے بھی رابطہ کیا جائے؟ واز دیٹ ایور کنسیڈرڈ؟ کیونکہ شاید وہ بہت جو اپوزیشن کی بھی جماعت ہے اور وہ اس وقت موجود ہیں اس بریفنگ میں. دیکھیں بات یہ ہے کیونکہ ہمارا بہت سے ایشوز پہ ایک اعلامیہ اتفاق ہوا، کنسنسس ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں ہم نے فریش الیکشن ڈیمانڈ کیا تھا. اس اتفاق میں تو جے یو آئی ایف شامل تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، مگر وہ اتفاق ابھی تک اتحاد کی صورت اختیار نہیں کر سکا، جیسے ہمارا چکزئی صاحب سے ہے، جیسے ہمارا ایم ڈبلیو ایم سے ہے، جیسے ہمارا ایس آئی سی سے ہے، اور جیسے اب ہم جی ڈی اے سے سندھ میں بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ اتحاد ابھی تک اپنی منقطعی یا قطعی شیپ میں یا ابھی اس کی جو حیت ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو سکی،
تو اگر وہ ہو جاتا تو ہم ضرور ان کو اپروچ کرتے. ہی از این انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے ان کی, اور وہ شامل ہو سکتے ہیں. بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ مولانا صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی اتحاد کر لیں گے چاہے وہ بعد میں بھی ہو؟ آئی مین ڈو یو ریئلی تھنک کہ دیٹس پاسبل؟ ایوری تھنگ از پاسبل, اینی تھنگ از پاسبل. جو حالات ہیں اس ملک کے, مولانا کا جو میں نے 2 دن پہلے انٹرویو سنا ہے تو اس میں تو مجھے تو چیزیں پازیٹیو ہی نظر آئی ہیں. باقی تو آگے اللہ بہتر جانتا ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں فردر گئی ہے. جو ایک اسٹیگننسی سچویشن تھی, جو ایک تعطل کا شکار ہو گئے تھے ہم 26 کے بعد, تو ترمیم کے بعد, تو اس کے بعد چیزیں تو بہتری کی طرف گئی ہیں. تو اینی تھنگ از پاسبل, وائی ناٹ جی. ہر آدمی دیکھیں, ہر وہ آواز جو اس سسٹم, اس وسطائیت, اس بےہودگی کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی ہے. عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ دے شوڈ بی ٹوگیدر. اس کے لیے ہمیں کوئی سیکریفائس دینی پڑتی ہے یا انہیں کوئی دینی پڑتی ہے تو we'll do that. اچھا سر, اب آنے والے دنوں میں کیا آپ لوگ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہو, اور یہ ایشو جو آج یہ سارا واقعہ پیش آیا, یا اگر اس پارلیمنٹری کمیٹی سے کوئی فیصلے نکلتے ہیں تو ان کو آپ عمران خان صاحب سے ڈسکس کریں گے, اینڈ دین یو کین گیٹ بیک ٹو دا گورنمنٹ, کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات ہو سکتی ہے, یا دس از دی اینڈ ناؤ؟ ہمارے آج ہمارے لوگ وہاں گئے تھے, سب کی ملاقات تو نہیں ہو سکی, مگر ابھی جو ہے وہ مجھے پتہ لگا کہ خان صاحب کی سسٹر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کے تھرو یہ کنوے ہو گیا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن, اور میرے سے مشاورت کے بغیر طریق انصاف جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. سو وٹ ایور ڈیسیژن واز ٹیکن in the political committee last night has been endorsed by our leader Imran Khan today.